اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لکھی گئی کتاب حال سفر، از فرش تا عرش، حضرت باغ حسین کمال صاحب کی یہ تحریر ہے جو سلسلہ اویسیہ کمالیہ کے بانی ہیں۔ پریویس ایپیسوڈ میں ہم نے آپ سے روحانی مناصب اور ان کی تفصیل شیئر کی تھی جو حضرت باغ حسین کمال صاحب نے بیان کی ہے اپنی اس کتاب میں۔ روحانی مناصب کی تفصیل بیان کرنے کے بعد حضرت باغ حسین کمال صاحب روحانی تعلیم و تربیت اور اس میں قلب انسانی کا جو رول ہے، کردار ہے، اس حوالے سے اب کیا فرماتے ہیں، آئیے ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، روحانی تعلیم و تربیت کا دائرہ عمل قلب انسانی سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ دل ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیائے سعادت کے صفحہ 81 پر دل کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عالم بیداری میں بھی اگر کوئی شخص ریاضت و مجاہدے سے کام لے اور دل کو غصے، شہوت اور اخلاق بد کے چنگل میں نہ پھنسنے دے، اس جہاں سے روح گرداں ہو کر گوشے خلوت اختیار کر لے، آنکھیں بند کر لے اور حواس کو معطل کر دے اور دل کی عالم ملکوت سے مناسبت پیدا کر لے، اور وہ یوں کہ ہمیشہ اور مسلسل زبان کی بجائے دل سے اللہ اللہ کہا کرے، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے اور سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی چیز کی سدھ بدھ نہ رہے، تو خواہ وہ بیدار ہی کیوں نہ ہو، روزن دل اس پر کشادہ رہے گا، اور جو کچھ دوسرے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں وہ اسے بیداری میں دیکھے گا، اور ارواح نیک اور فرشتے اسے حسین و جمیل صورتوں میں دکھائی دینے لگیں گے۔ ایسا شخص پیغمبروں کو بھی دیکھنے لگتا ہے اور ان سے فوائد حاصل کرتا ہے اور ان کی امداد سے مشرف ہوتا ہے، اور فرشتے زمین و آسمان کے ہر گوشے کو اس پر بے نقاب کر دیتے ہیں، اور جس شخص پر یہ راز کھل جائے اس سے کارہائے عظیم دیکھنے میں آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی صفت کرنا محال ہے۔ مزید برآں صاحب موصوف اپنی ایک دوسری کتاب المنقذ من الضلال میں فرماتے ہیں، بیٹے قلب کو چمکانے کا فن سیکھو، مگر یاد رکھو اس کے مدعی بہت مگر جاننے والے خال خال ہوں گے۔ غفلت اور گناہ سے قلب سقیم ہو جاتا ہے، اور اسے قلب سلیم میں بدلنے کے لیے نسخہ شفا بازبان ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ذکر الہی ہے۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز ہوتی ہے، اور دلوں کو صاف کرنے کی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر الہی سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی کوئی چیز نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا نہیں، خواہ لڑتے لڑتے تلوار کے ٹکڑے بھی ہو جائیں۔ ذکر الہی کے باب میں ارشاد باری تعالی ہے، سورہ الدہر آیت نمبر 25، ترجمہ
صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ سورہ الرعد آیت نمبر 28۔ ترجمہ: سنو، دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 103۔ ترجمہ: پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ کا ذکر کرو۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 41 and 42۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کرو، خصوصاً صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 205۔ ترجمہ: اور اپنے رب کا ذکر عاجزی اور خوف سے دل میں اور دھیمی آواز سے صبح و شام کیا کرو اور غافلین میں سے نہ ہو۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے 4 غلاموں کو آزاد کر دوں اور میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کی نماز کے بعد سے سورج ڈوبنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں 4 غلام آزاد کروں۔ سبحان اللہ، اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنے کی کیا شان ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھنا پسند فرماتے ہیں، اور پھر یہ ذرہ نوازی صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی طرف سے نہیں بلکہ خود رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 28۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیے جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ہدایت فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کو لازم پکڑ اور ذکر الہی کیا کر، کیونکہ اس سے آسمان میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لیے نور ہوگا۔ اس میں تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کے درمیان واو عطفی ہے جو ان دونوں میں فرق بیان کر رہی ہے۔ بعض لوگ لا علمی میں مجرد اسم ذات اللہ جل جلالہ کے ذکر کا ثبوت مانگتے ہیں۔ ان کے نزدیک اوراد و تسبیحات ہی سے ذکر کی شرط پوری ہو جاتی ہے، اور اس میں ذات کا ذکر فالتو یا غیر ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ساری کائنات کی روح اللہ کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا۔ اس پر دال ہے۔ مزید برآں نماز کا آغاز اللہ اکبر اور انجام السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتا ہے، یعنی اللہ سے شروع ہوئی اور اللہ پر ہی ختم ہوئی۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ ساری دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 8۔ اس آیت پر غور کیا جائے تو سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ آخر رب کا نام کیا ہے؟ اللہ ہی رب کا نام ہے۔ گویا اس آیت کریمہ میں اسم ذات اللہ کے ذکر کا ہی حکم صادر فرمایا گیا ہے۔ مزید ارشاد باری تعالی ہے، سورہ الزمر آیت نمبر 45۔ ترجمہ: جب خالص اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل رک جاتے ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ یہ آیت کریمہ گویا اللہ کے ذکر کے مخالفین کے لیے ایک وعید کا درجہ بھی رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے،
ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک آدمی کی جھولی میں درہم ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس درہم تقسیم کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔